لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ان دو درسوں سے میں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ خداوند عالم کے نزدیک جو دین ہے جس کا ترجمہ پسندیدہ بھی کیا جاتا ہے وہ دین اسلام ہے۔ وہ جو اسلام ہے وہ تقریباً اس کے 3 اجزاء ہوتے ہیں، 3 جز ہوتے ہیں، اور ان 3 اجزاء کے ذریعے سے دین اور اسلام مکمل ہوتا ہے۔ ایک اس کا جز احکام ہے، دوسرا اس کا جز عقائد ہے، اور تیسرا اس کا جز اہم ترین جز ہے وہ ہے اخلاق۔ اور اخلاق کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے چند باتیں بیان کی تھیں جس کو آپ لوگوں نے بخوبی سماعت فرمایا ہوگا۔ انسان ایک مرتبہ اخلاق سے جو پیش آتا ہے، یعنی ایک دفعہ محضر خدا ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے، اللہ کے سامنے ہوتا ہے، اور خدا کے سامنے انسان کو کس طریقے سے پیش آنا چاہیے یہ میں گزشتہ درس میں بیان کر چکا ہوں۔ آج میں جس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے آیا ہوں، بیان کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ انسان خود اپنے سے کیسے پیش آئے۔ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے لیے یہ نئی بات لگ رہی ہوگی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس طریقے سے ابھی آگے گفتگو میں بیان کروں گا کہ اپنے ساتھ ساتھ خود دوسروں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آئے۔ البتہ حقیقت یہ ہے کہ دوسروں کے ساتھ اچھا پیش آنا گویا اپنے سے اچھا رویہ رکھنا ہے۔ یہ پلٹ کر ہر اچھائی انسان کی، چاہے وہ اللہ کے سامنے، چاہے وہ ائمہ اطہار کے سامنے، چاہے وہ اہل بیت کے سامنے، چاہے وہ دوسروں کے سامنے، جس طریقے سے پیش آ رہا ہے اچھا پیش آ رہا ہے، گویا وہ اس طریقے سے یہ بات پلٹ رہی خود اس کی طرف، کہ یعنی وہ گویا کہ اپنے لیے اچھائی پیدا کر رہا ہے۔ خدا اس کے تمام احکامات کو اگر بجا لا رہا ہے، پروردگار عالم کے تمام احکامات کو بجا لا رہا ہے، گویا وہ اپنے لیے اچھائی کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ ماں باپ کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، احباب کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آ رہا ہے، گویا وہ اپنے لیے اچھائی کا زمینہ فراہم کر رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو کچھ اعضاء دیے ہیں، کچھ کیا بہت کچھ اعضاء دیے ہیں۔ حقیقت تو یہ کہ انسان ذرا اپنے وجود کی طرح متوجہ ہو اور اپنی خلقت کی طرح متوجہ ہو کہ پروردگار عالم نے کون کون سے نایاب اشیاء، نایاب نعمتیں اس کو نوازی ہیں۔ آنکھ دی انسان کو بھی بغیر مانگے، کان دی انسان کو بغیر مانگے، ناک دی انسان کو بغیر مانگے، زبان دی انسان کو بغیر مانگے۔ تو اب انسان جو ہے وہ ان چیزوں کے ساتھ کس طریقے کا رویہ رکھے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے ساتھ بھی انسان کو اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، یعنی انسان ان چیزوں کی طرف بھی متوجہ ہو، یعنی انسان اپنی آنکھوں کی طرف متوجہ ہو، انسان اپنی زبان کی طرف متوجہ ہو۔ ایک رسالہ ہے، رسالہ حقوق امام سجاد، بہت ہی بہترین باتیں اس میں موجود ہیں، بہت ہی اچھی باتیں اس میں پائی جاتی ہیں، کہ جس میں امام نے ہر جانب کی طرف انسان کو متوجہ کرانے کی کوشش کی ہے۔ اس میں حق الناس، حق اللہ، حق استاد، حق پدر و مادر یعنی ماں باپ، حق دوست، حق ہمسایہ، یعنی یہ اخلاقی ہے جو چوتھے امام بیان فرما رہے ہیں۔ انہی میں سے کچھ چیزیں چوتھے امام نے انسان کو خود ان کی اشیاء کی طرف بھی متوجہ کرنے کے لیے بیان فرمائی ہیں، کہ آنکھ کا کیا حق ہے، کان کا کیا حق ہے، پیٹ کا کیا حق ہے، زبان کا کیا حق ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ انسان، یعنی یہ حق ہے کا مطلب جیسے کہتے ہیں ایک بھائی کا دوسرے بھائی پر حق ہے، کیا مطلب اس کا؟ ماں کا حق باپ کی، ماں کا حق بیٹے کے اوپر، بیٹے کا حق ماں کے اوپر، تو کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ کہ ہوا کہ ان کے ان حقوق کی رعایت کرنا ہے، یعنی ان کی متوجہ ہونا ہے کہ ان کا کچھ حق ہے، اس کی رعایت کرنا ہے۔ ماں باپ کا حق ہے، اس کی رعایت کرنا ہے، استاد کا حق ہے، اس کی رعایت کرنا ہے، دوستوں کا حق ہے، اس کی رعایت کرنا ہے۔
استاد کا حق ہے، یعنی تمام چیزوں کے، ہر چیز کا انسان کی گردن کے اوپر حق ہے۔ ایک مومن کا حق دوسرے مومن کی گردن کے اوپر ایک مفصل بحث ہے، وہ تمام چیزوں میں نہیں جاؤں گا، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کا حق انسان کی گردن کے اوپر ہے۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس چیز کو دیکھتے ہوئے انسان تھوڑا سا غور کرے، فکر کرے، تو اب یہ انسان جب ان تمام چیزوں کی طرف متوجہ ہوگا تو اب یہ شخص جو کچھ اس کے اندر پیدا ہوگا، کیونکہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ آسمان سے بہت ہی، سوا معصومین کے، بہت ہی بالا و برتر جو ہے وہ نہیں پیدا ہوتا ہے، بلکہ اس کو کچھ قربانیاں دینی ہوتی ہیں، بلکہ اس کو اپنی طرف کچھ متوجہ ہونے کے حوالے سے کچھ چیزوں کے عادی بننا پڑتا ہے، ان تمام چیزوں کی طرف دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ انسان اپنے سے کیسے پیش آئے، یہ خود انسان کا رویہ، خود اس کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اہم ترین مسئلہ ہے۔ بعض دفعہ لوگ جو ہیں وہ اپنے سے ہی اچھی طریقے سے پیش نہیں آ رہے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ظاہری وجود کو سنوارنا اور سنگھارنا، اور ایک دفعہ اپنے باطنی وجود کو سنگھارنا اور سنوارنا، دونوں اہم ہے البتہ۔ یہ نہیں کہ انسان فقط باطن کی طرف متوجہ ہو، ظاہر کی طرف متوجہ نہیں عزیزان گرامی، یعنی ظاہری کے ساتھ ساتھ، اور ہونا بھی چاہیے ظاہری کو، انسان کو سنورنا چاہیے ہے، انسان کو نہانا چاہیے، انسان کو خوشبو لگانا چاہیے، انسان کو اچھے اچھے کپڑے پہننا چاہیے۔ حتیٰ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی شخص سے ملاقات نہیں کرتے تھے مگر یہ کہ اپنے بالوں کو سنوار لیا کرتے تھے، اپنے چہرے کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ ایک شخص نے دق الباب کیا، اور اس وقت پیغمبر کے پاس آئینہ نہیں تھا جانے سے پہلے، تو اپنے پہلے ان چہروں کو دیکھنا تھا، تو ایک پانی رکھا ہوا تھا کسی تشت میں، تو اس پانی میں اپنے چہروں کو دیکھا اور اپنے بال وغیرہ صحیح کیے، پھر اس کے بعد شخص سے ملاقات کرنے گئے۔ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان اگر کسی شخص سے ملاقات بھی کرنے جا رہا ہے تو اپنے اس جو ہے وجود کو، اپنی اس ظاہری صورت و شکل کو بھی دیکھ لے۔ بہت ساری باتیں ذہن میں آ رہی ہیں، بحث سے ہٹ نہ جاؤں، لیکن ہاں دیکھیں، ظاہری چیز کو بھی انسان کو سنوارنا سکھانا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں، ہمارے محلے میں، علاقوں میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ چلے آ رہے ہیں کس طریقے سے، نیکر پہنے نکلے چلے آ رہے ہیں، ایک عجیب کپڑوں میں چلے آ رہے ہیں گلی میں ٹہلتے ہوئے۔ نہیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو بنا کے اور سنوار کے رکھنا چاہیے، تھوڑا سا اپنے آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا لیے دیے رکھنا چاہیے، تھوڑا سا دیکھیں کپڑے صاف ستھرے ہوں، مناسب کپڑے ہوں۔ تو یہ بھی انسان کا اپنی طرف متوجہ ہونا ہے، یہ اخلاق ہی بتائے گا، یہ انسان کا کردار بتائے گا، یہ انسان کا اخلاق بتائے گا کہ اس کو کیسے اپنے ظاہری شکل و صورت کو سنوارنا اور سنبھالنا ہے۔ یہ ہو گیا۔ اس ظاہری کے ساتھ ساتھ اب انسان اپنی باطنی چیزوں پر متوجہ ہو۔ البتہ یہ بھی آنکھ بھی ظاہر ہے، لیکن اس آنکھوں سے کچھ چیزوں کو دیکھتا ہے، اور جو ہے وہ پسندیدہ پروردگار عالم نہیں ہوتی ہے، اللہ کا طرف سے حکم ہے اس کو نہ دیکھو۔ انہی چیزوں کی طرف یعنی چوتھے امام نے اشارہ فرمایا ہے، رسالہ حقوق امام سجاد علیہ السلام نے۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے آج پیش کروں گا کہ یہ باتیں ہم کو بتا رہی ہیں کہ انسان کا رویہ اپنے ساتھ کیسا ہونا چاہیے ہے، انسان کا اخلاق خود اپنے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، یہ بات کا مرحلہ آئے گا کہ دوسروں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ تو آنکھ کے حوالے سے کیا حکم ہے، کان کے حوالے سے کیا حکم ہے، پیٹ کے حوالے سے کیا حکم ہے، زبان کے حوالے سے کیا حکم ہے، بہت ساری، البتہ 7 چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، قدم کے حوالے سے، ہاتھ کے حوالے سے۔ چوتھے امام نے ہر چیز کی طرف اشارہ کیا، لیکن کیونکہ وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ ہر چیز کو مفصل بیان کیا جائے، لیکن ہاں اس چیز کی طرف بہت ہی شدت کے ساتھ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند عالم نے آنکھ کا کیا حق رکھا ہے ہمارے ذمے، زبان کا کیا حق رکھا ہے ہمارے ذمے۔ یہی آنکھ، یہی زبان، یہی پیٹ، یہی ہاتھ آج ہمارے بس میں ہیں، ہم اس سے جو بولنا چاہیں بول سکتے ہیں، جو دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں، جو سننا چاہیں سن سکتے ہیں، لیکن یہی چیزیں جو ہم کہتے ہیں ہمارا کان، یہی چیزیں جب محشر میں ہم کو جو ہے وہ پیش کیا جائے گا، یہ ہمارے خلاف گواہی دیں گی، یہ کہیں گی اس نے وہ سنا کہ جس کا تو نے حکم دیا تھا نہ سن، اس نے یہ وہ بولا، اس نے ہم سے وہ بلوایا۔ مولا کائنات کی حدیث ہے کہ اللسان سبع ان خلی عنہ عقر، یعنی زبان، یہ ایک زبان کی بات آ گئی، زبان جو ہے وہ
درندہ ہے۔ زبان کیا ہے؟ درندہ ہے۔ کب درندہ؟ ان خلیا عنہ عقر، اگر تم نے اس کو آزاد چھوڑ دیا تو چیر پھاڑ کھائے گا، تم کو نابود کر دے گا۔ کیا چیز؟ زبان۔ زبان کو مولا کائنات نے سبعون یعنی درندے کے ذریعے سے یعنی استعمال کیا، یعنی درندہ کہا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ یہ کہا ہے اگر تم نے اس کو آزاد چھوڑ دیا، اگر تم نے اس کو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو لگام لگا کے رکھو، تو یہ زبان کا حق ہے کہ انسان کو لگام لگائے رکھنا چاہیے ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ بولے جو پسندیدہ پروردگار عالم ہو، اس بات کو اپنی زبان پہ لانا چاہیے جس سے خدا اور رسول اور ائمہ اطہار خوش ہوں۔ بہت کچھ ہے زبان کے حوالے سے بولنے کے لیے، بہت ساری چیزیں باتیں آتی ہیں۔ خود قرآن کہہ رہا ہے لوگوں کے لیے سے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اگر پیش آؤ تو اچھی طریقے سے پیش آؤ۔ یہ زبان کا حق ہے۔ خود انسان کو اخلاق کے موضوعات کی طرف متوجہ بھی کرا رہا ہے، یہ کرا رہی زبان چیزیں، اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ انسان اگر اپنی زبان کی طرف متوجہ تو گویا زبان کے حق کو ادا کر رہا ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے بولو تو اچھا بولو، نیک بولو۔ اگر انسان نیک بولے نا، بہت کچھ حدیث میں آج دیکھ رہا تھا اس کے حوالے سے کہ زبان ہے تو چھوٹا سا آلہ ہے، تو چھوٹی سی چیز ہے کہ دو بالش، کیا کہیں گے، دو انگل کی نہیں ہے، لیکن اس سے انسان واقعی اسی زبان سے چاہے تو دو لوگوں کے درمیان مصالحت کر سکتا ہے، اور اسی زبان کے ذریعے سے چاہے تو وہ آگ لگا کے دو کے درمیان اختلاف پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن اگر انسان نیک بول رہا ہے، اچھا بول رہا ہے، کیونکہ دیکھیں میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا آپ کے سامنے کہ ہر چیز کا ایک اثر ہوا کرتا ہے، ہر فعل کا اثر ہے، چاہے وہ برا فعل اس کا اثر ہے، اچھا فعل اس کا اثر ہے، برے فعل کا برا اثر ہے، اچھے فعل کا اچھا اثر ہے۔ تو نیک بولنے کے حوالے سے چوتھے امام ارشاد فرما رہے ہیں اگر کوئی نیک کلام کرتا ہے، کوئی اچھی گفتگو کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آتا ہے، اس کی زبان میں نرمی ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ مل جائیں گے کہ واقعی محلے میں کہتے ہوئے کہ بھیا ان سے نہ بولیے گا، نہیں معلوم کب ان کی زبان پہ کیا آ جائے، ڈرتے ہیں بات کرتے ہوئے، گھبراتے بات کرتے ہوئے۔ نہیں، انسان ذرا اگر کسی کے سامنے پیش آئے، انسان اگر کسی کے سامنے گفتگو کرے تو تھوڑا نرم لہجے میں، جناب موسیٰ کو خطاب ہو رہا ہے کہ جا رہے ہو اگر ہارون کے پاس تو دیکھو نرمی سے پیش آنا، نرم لہجہ اختیار کرنا۔ تو بہت کچھ اس نرمی میں پوشیدہ ہے، بہت کچھ اچھی طریقے سے بولنے پوشیدہ ہے۔ چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی زبان میں نرمی رکھتا ہے، اگر کوئی شخص لوگوں سے اچھی طریقے سے کلام کرتا ہے تو اس کے 5 اثر ہیں، اس کے 5 اثر ہیں۔ پہلا اثر یہ ہے، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے ثروت میں، اس کے مال میں زیادتی ہوگی، یسر المال، مال میں زیادتی ہوگی، وَيُمْنِ الرِّزْقِ، اور رزق میں اور روزی میں بھی اضافہ ہوگا۔ اچھا، مال جب کہہ دیا تھا تو رزق کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب لفظ مال کہہ دیا تھا تو رزق کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ دوسری چیز ہے۔ 5 چیزیں، 5 اثرات چھوڑتا ہے انسان کے لیے اچھا کلام کرنا۔ پہلا ہے کہ مال میں اضافہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ رزق میں بھی اضافہ ہوگا۔ تو رزق فقط مال تو مال ہے، یعنی مال دنیا، رزق جو ہے فقط وہ مال کو نہیں کہتے ہیں۔ رزق کا اطلاق انسان کے لیے ہر اعتبار، ہر چیز کے اوپر ہوتا ہے، لکھنا، پڑھنا، یعنی انسان کے کام، یہ تمام کی تمام چیزیں رزق میں، یعنی اس میں بھی برکت ہوگی۔ بعض دفعہ بہت لوگ پڑھتے ہیں لیکن اتنا اس کا اثر نظر نہیں آتا، بات کم پڑھتے ہیں اس کا اثر نظر آ جاتا ہے، تھوڑا پڑھتے ہیں اثر نظر آ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں برکت نہیں ہے۔ تھوڑے پڑھنے میں کبھی برکت ہے اور زیادہ پڑھنے میں کبھی برکت نہیں ہے۔ لیکن امام ارشاد فرما رہے ہیں اگر کوئی شخص جو ہے لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بولے گا، اچھی طریقے سے گفتگو کرے گا تو اس کے مال میں بھی اضافہ ہوگا اور رزق میں بھی اضافہ ہوگا۔ اور فقط یہی نہیں ہے، وَيَنْسِ فِي الْعَجَلِ، یعنی اس کی موت بھی، ایسے شخص کی موت بھی جو ہے وہ دیر میں آئے گی، اس کی موت جو ہے وہ جلدی نہیں آئے گی، اس کو جلدی موت نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ انسان کے لیے طول عمر کا سبب بنتا ہے لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا۔
بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو زندگی طولانی ہو، ان کو زیادہ دن دنیا میں رہنے کو ملے تاکہ اچھے سے اچھا کام کر سکیں، نیک سے نیک اعمال کر سکیں۔ امام کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ وَيُحَبَّبُ إِلَى الْأَهْلِ، یہی نہیں ہے بلکہ اس کے خاندان والے، اس کے رشتہ دار اس کو محبوب رکھیں گے، اس کو دوست رکھیں گے۔ یہ 4 اثر ہو گئے نہیں ہو گئے؟ پہلا اثر یہ اس کے مال میں برکت، دوسرا اثر اس کے رزق میں برکت، تیسرا اثر یہ کہ اس کی موت میں تاخیری، اور جو ہے چوتھا اثر یہ کہ اس کے اہل خانوادہ، اس کے رشتہ دار اس کو محبوب رکھیں گے، اس کو چاہیں گے، اس کو دوست رکھیں گے۔ وَيُدْخِلُ الْجَنَّةَ، 5واں اثر کیا ہے اس کا؟ 5واں اثر اس کا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ آپ دیکھیں کتنا، یعنی ایک چیز پیش کر کے مولانا نے بتا دیا کہ اگر انسان اچھے طریقے سے لوگوں کے ساتھ پیش آ رہا ہے، حتیٰ دشمن سے بھی اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے، منطقی طریقے سے پیش آنا چاہیے۔ انسان اگر بد زبان ہے، بد سلوک ہے، گالم گلوچ کرنے والا، جیسا بھی ہو، لیکن انسان کو اپنا رویہ جو ہے نیک رویہ اور اچھا رویہ نہیں چھوڑنا چاہیے ہے۔ یہ امام نے ارشاد فرمایا۔ بہت کچھ ہے زبان کے حوالے سے کہ زبان کا جو حق ہے، اب دیکھیں کم سے کم بولے تو انسان سچ بولے، سب سے ہے کہ نہیں، انسان سچ بولے۔ سچ بولنے کے حوالے سے بھی بہت کچھ مطالب ہے، کیونکہ یہ زبان ہی ہے انسان سے، اسی سے سچ نکلتا ہے، اسی سے جھوٹ نکلتا ہے، اسی کے زبان، کیونکہ سچائی، انسان کا سچ بولنا، انسان کا سچ بولنا اس کی شخصیت کو بتاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرما رہے ہیں، وَصِدْقُهُ عَلَى قَدْرِ مُرُوَّتِهِ، یعنی انسان کا سچ بولنا، یہ زبان ہے، جو زبان کا حق ہے، انسان کو زبان کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، یعنی گویا یہ کہ انسان جو ہے اپنے زبان کے ساتھ کس طریقے سے پیش آ رہا ہے، یہ بھی یہی اخلاق کا ایک موضوع ہے، یعنی یہ اخلاقی ہے، اپنی زبان کے ساتھ با اخلاق ہے۔ با اخلاق کسی دوسرے کے سامنے ساتھی وقت نہیں ہوتا ہے، اپنے ساتھ بھی انسان با اخلاق رہے، یعنی انسان سچ بولے، انسان اپنی زبان پر جو لائے وہ سچائی لائے۔ یہ سچائی انسان کو واقعی بہت کچھ دیتی ہے، بہت جھوٹ سچائی کے اثرات ہیں، جھوٹ کے اثرات ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں باتیں موجود ہیں روایات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ، کہ یعنی انسان کی شخصیت بتاتی ہے کہ کس کیٹیگری کا ہے، جیسے ہمارے یہاں زبان میں کہا جاتا ہے کس کیٹیگری کا ہے، جھوٹ بول رہا ہے سمجھ میں آ جاتا ہے کس کیٹیگری کا ہے، سچ بول رہا ہے سمجھ میں آ جاتا ہے کس کیٹیگری کا ہے۔ مولانا نے کہا ہے کہ انسان کی صداقت و سچائی اس کی شخصیت کو بیان کرتی ہیں۔ پھر امام نے ارشاد فرمایا کہ وَتَحَفَّظُوا مِنَ الْكِذْبِ، یعنی کذب سے محفوظ رہو، جھوٹ سے محفوظ رہو، کیوں؟ فَإِنَّهُ مِنْ أَدَقِّ الْأَخْلَاقِ، یعنی یہ پسترین چیز ہے کہ انسان اگر جھوٹ بولے، پستی انسان کی۔ وَنَوْءٌ مِنَ الْفُحْشِ، یعنی جھوٹ اس کا مطلب یہ کہ ایک طرح کی گالی ہے، جھوٹ اگر بول رہا ہے تو اس کا مطلب گالی ہے۔ وَالضَّرْبُ مِنَ الدِّنَاءِ، یعنی یہ پست، جو لوگ پست ہوتے ہیں، جو لوگ بہت ہی زیادہ پست ہوتے ہیں، ان کی نشانی ہے جھوٹ، یہ ان کی علامت ہے۔ جھوٹ کے جو اثرات ہیں آپ کو بتاؤں میں کیا کیا اثرات جو امام نے ارشاد فرمائے؟ جھوٹ کے اثرات میں سے امام ارشاد فرماتے ہیں الکذب فساد کل شیء، جھوٹ جو ہے یہ زبان کا اثر ہے، زبان کا حق ہے، جھوٹ ہر فساد کا ذریعہ ہے، اسی جھوٹ کے ذریعے سے فساد ہوتے ہیں۔ بات کچھ ہے، بیان کچھ کر دی، کہا کچھ تھا، کہہ کچھ دیا، تو جب یہ جھوٹ ہوا نا تو فساد ہو گیا۔ اگر سچ بات بول دے، لیکن البتہ یہ بھی ہے کہ ہر جگہ سچ بات بھی، اس کے حوالے سے بھی انسان کو وہ رکھنا چاہیے، کیونکہ کوئی اگر کسی کو جو ہے خدا نخواستہ، ایک تو کرنا نہیں چاہیے، اگر کر رہا ہے اور فوراً جا کے بیان کر دیا کہ ہم سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، ہم نے جا کے بتا دیا سچ جو کہہ رہے تھے، نہیں، ایسا جھوٹ بھی کبھی کبھی فساد کا ذریعہ۔ ایسے سچ بولنے سے بہتر ہے کہ انسان جھوٹ بولے اگر آپ کی تعریفیں کر رہے تھے، اس کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے گی۔ اگر ہم نے جا کے بتا دیا آپ کی برائی کر رہے تھے، آپ کو بڑا برا بھلا کہہ رہے تھے، تو بجائے یہ کہ دو دل آپس میں جڑیں، وہ دو دل آپس میں دور ہو جائیں گے، اختلاف ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی دیکھنا چاہیے۔ ہاں، وہ ویسا جھوٹ جو واقعی فساد کا ذریعہ ہے، جو واقعی فساد لاتا ہے۔ جھوٹ کے جو اثرات میں سے ہے وہ یہی ہے کہ الکذب فساد کل شیء، ہر فساد کا ذریعہ جو ہے وہ
جھوٹ ہے، من کثر کذبہ ذہب بہاؤ، یعنی انسان کی شخصیت چلی جاتی ہے۔ اگر جھوٹ انسان کا زیادہ ہو جاتا ہے، ہر جگہ جھوٹ بول رہا ہے، یہاں بیٹا جھوٹ، یہ لمبی لمبی باتیں کر رہا ہے، سوائے جھوٹ کے علاوہ کچھ ہی نہیں، تو اس کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی ہے، اس کی کوئی شخصیت نہیں رہ جاتی ہے۔ تو امام نے یہی ارشاد فرمایا ہے، ایک جھوٹ کا جو اثر اور دو اثر ہو گئے، فساد کا ذریعہ، فساد پیدا ہوتا ہے، شخصیت چلی جاتی ہے۔ تیسرا یہ ہے الصدق طمانینہ والکذب ریبہ، یعنی جو صدق ہے وہ اطمینان لاتا ہے، سچائی جو ہے، صداقت جو ہے وہ اطمینان لاتی ہے، مطمئن رہتا ہے انسان جب جو سچا ہوتا ہے، اور کذب جو ہے، جھوٹ میں اضطراب ہوتا ہے، کہیں میرا جھوٹ کھل نہ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا جھوٹ کھل جائے۔ تو یہ ہے جھوٹ کے اثرات۔ انسان کو متوجہ رہنا چاہیے کہ سچ کے کیا اثرات ہیں، جھوٹ کے کیا اثرات ہیں، یہ زبان کے ذریعے سے انسان کیسے اس حق کو باقی رکھے۔ یہ ہو گیا زبان کے حوالے سے۔ آنکھ کا بھی حق ہے، یعنی انسان اپنی آنکھوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آئے۔ بہت ساری چیزیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہاں غور کریں، آنکھ کا بھی حق ہے کہ نہیں ہے؟ یقیناً آنکھ کا بھی حق ہے، زبان کا بھی حق ہے، پیٹ کا بھی حق ہے، کان کا بھی حق ہے، ہاتھ کا بھی حق ہے، اور انسان کے پیروں کا بھی حق ہے کہ کدھر جائیں، کدھر چلیں۔ آنکھ کے حوالے سے یہی چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے اسی رسالہ حقوق امام سجاد جسے کہا جاتا ہے جو مشہور ہے، اس میں یہی کہا ہے کہ وَأَمَّا حَقُّ بَصَرِكَ، جو آنکھ کا حق ہے، جو تمہارے دیکھنے کا حق ہے، فَغَضُّهُ عَمَّا لَا يَحِلُّ لَكَ، یعنی جو تمہارے لیے حلال نہیں ہے اس کو نہ دیکھو، چشم پوشی کر لو اس کو، جو تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ یعنی آنکھ کا حق یہ ہے کہ انسان اس چیز کو دیکھے جو اس کے لیے حلال ہو۔ اب تو ہاتھوں میں موبائل ہے، انٹرنیٹ باقاعدہ آن ہے، اور باقاعدہ جی بھی مل بھی جاتی ہے، تو یہ نہیں کہ انسان ہر چیز دیکھے، اس چیز کو دیکھے۔ آج کل تو بہرحال اس سے اچھے بھی کام ہو رہے ہیں، لیکن برے بھی ہو رہے ہیں۔ دنیا بہرحال بہت ہی زیادہ اس طریقے سے انسان کو بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اس چیز کو دیکھے جو اس کے لیے حلال ہو، موبائل پہ دیکھے، چاہے ٹیلی ویژن پہ دیکھے، چاہے کسی چیز پہ دیکھے، اس چیز کو دیکھے جو اس کے لیے حلال ہو، یا ایسی چیز کو دیکھے کہ جو اس کے لیے عبرت کا سبب ہو۔ یہ بھی ہے اسی جملے میں ہے کہ اس چیز کو دیکھے جو اس کے لیے عبرت کا سبب ہو۔ عبرت ہوگی، دیکھے گا تو فوراً استغفار کرے گا، توبہ کرے گا، اللہ سے قریب ہوگا۔ تو یہ انسان کے لیے آنکھ کا حق ہے۔ بہت ساری چیزیں تھیں اس کے حوالے سے، لیکن ساری چیزوں کو چھوڑتے ہوئے کان کے اسی حوالے سے، یعنی انسان کان کی طرف متوجہ ہو، اس چیز کو سنے جو اللہ اور رسول نے جس کا حکم دیا ہے، جو اس کے لیے اس کی خوشنودی کا سبب بنے، جو اس کے مسرت کا سبب بنے، اس چیز کو سنے۔ اس چیز کو نہ سنے، چاہے وہ غیبت ہو، چاہے وہ گانا ہو، چاہے وہ کوئی اور چیز ہو۔ واقعاً بہت ہی یہ دنیا جو ہے ایسی ہے کہ اگر انسان متوجہ نہیں ہوا تو غرق ہوتا چلا جائے گا۔ یہ دنیا اسی طریقے سے کہ انسان کو غرق سے غرق کرتی چلی جاتی ہیں، لیکن اگر متوجہ ہو گیا، فوراً وہ دیکھ لیا کہ کیا چیز حلال ہے، کیا اس کے لیے حرام ہے، کیا ضروری ہے، کیا ضروری نہیں ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ اپنی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جب اپنی طرف متوجہ ہوتا ہے تو گویا یہ اپنے سے کس طریقے سے پیش آ رہا ہے، اس کا اخلاق اپنے ساتھ کیسا ہے۔ یہ تو ہو گیا آنکھ کے حوالے سے، کان کے حوالے سے، زبان کے۔ پیٹ کا مسئلہ، پیٹ کا بڑا اہم ترین مسئلہ ہے۔ حقیقت یہ ہے، اگر اس کو کہا جائے تو قطعاً غلط نہ ہوگا، یعنی آنکھ، کان، زبان کے ذریعے سے جو دیکھا جاتا ہے، جو سنا جاتا ہے، جو بولا جاتا ہے، اس کا اصل منبع انسان کا شکم ہوا کرتا ہے، پیٹ ہوا کرتا ہے، کہ اس پیٹ میں کیا گیا ہے، اس شکم میں کیا گیا ہے، یعنی اس نے اپنے پیٹ کو کیا بنا رکھا ہے۔ یعنی یہ پیٹ کا حق یہی ہے۔ امام نے پیٹ کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ مولا کائنات نے بھی نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا ہے وَكَانَ خَارِجًا مِّن سُلْطَانِ بَطْنِهِ، یہ اس جگہ پر ارشاد فرما رہے ہیں مولا کہ جہاں پر برادر ایمانی کی اوصاف بیان کر رہے ہیں کہ مومن لوگ کون ہوتے ہیں، مومن بھائی کسے کہتے ہیں، وہ کون ہوتا ہے۔ امام نے وہ ارشاد فرمایا کہ جو برادر دینی ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اسیر شکم نہیں ہوتا ہے، پیٹ کا غلام نہیں ہوتا ہے،
کہ جو چاہا کھا لیا، جو چاہا اپنے حلق میں رکھ لیا اور جیسا چاہا کھاتے چلے گئے. نہیں، امام نے کہا برادر ایمانی ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ یہ ہوتا ہے کہ فلا یشتہی ما لا یجد ولا یکثر اذا وجد، یعنی جو چیز نہیں ہے اس کو تمنا بھی نہیں ہوتی، اور جو چیز ہے اس میں افراد بھی نہیں کرتا. بڑا اہم مسئلہ ہے. یعنی جو چیز ہے، جو چیز نہیں ہے اس کے پاس تو اس کی اشتہا بھی نہیں ہوتی، اس کو ضرورت بھی نہیں لگتی کہ نہیں یہ چیز ہونا چاہیے میرے پاس، یعنی نہیں کھانے کے لیے دوڑ پڑتا ہے. انسان کے لیے بڑا مسئلہ ہے کہ زبان انسان کی اچھا کھانا جو ہے وہ چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ بہتر سے بہتر کھانا ہو، اچھے سے اچھا کھانا ہو. ایک واقعہ سناؤ آپ کے سامنے جو واقعی انسان کو محسوس کرنے والی چیز ہے کہ پیٹ کا بڑا مسئلہ ہوا کرتا ہے. ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک عالم کو چاہا اپنے دربار میں رکھنے کے لیے، اس سے غلط فیصلہ کرانا چاہتا تھا. اس نے انکار کیا اس عالم نے کہ نہیں میں تو نہیں کروں گا، لیکن کہا ٹھیک ہے اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ ہمارے یہاں خالی کھانا کھا لیجئے، آپ آئیے ہمارے یہاں کھانا کھا لیجئے اور جو ہے وہ آپ چاہے ہمارے کام آئیے چاہے نہ آئیے. تو وہ شخص، وہ عالم چلا گیا دسترخوان کے اوپر کھانے کے لیے. اب ایسے بادشاہ کے دسترخوان کے اوپر کیا ہوگا، کون سی چیز ہوگی جو حلال ہوگی؟ مثلا جو ظالم ہے، جو واقعاً غلط طریقے سے پیسے اکٹھا کرتے ہیں، بہت احتیاط کی ضرورت ہے. کس دسترخوان پہ جا رہے ہیں، کس کے گھر جا رہے ہیں کھانے کے لیے، کس نے ہم کو دعوت پہ بلایا ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے. بھائی ہم سے کیا مطلب ہے اس کا کام کچھ بھی ہو، بھائی ہم سے کیا مطلب ہے وہ تو کچھ بھی کرتا ہو، چلیے ہم تو خالی چائے پینے گئے تھے. نہیں عزیزان محترم، چائے پی ہے اگر، ناشتہ کیا ہے اگر، کھانا کھایا ہے اگر اس کے دسترخوان پر اس کا کھایا ہے، تو دیکھیے وہ بھلے ہی آپ نے حرام نہیں کمایا تھا، آپ نے خالی اس کا ایک اثر ہے، اس کا اثر وضعی ہے. تو جب یہ شخص کھا لیتا ہے، یہ عالم دین اس کے دسترخوان پر کھانا کھا لیتا ہے، تو اب جو ہے اس کا اسیر ہو جاتا ہے. ہاں بتائیے مجھے کیا کرنا ہے، یعنی اس کو اس کھانے کی لذت مل جاتی ہے. اور فقط یہی نہیں ہے، یہ جب واقعہ سنا ہوگا آپ لوگوں نے کہ جب مولا کائنات اور معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی تھی اور وہاں پر جو ہے ابو موسیٰ اشعری کو حکم بنایا گیا تھا، تو ابو موسیٰ اشعری جس صبح میں اس فیصلوں کرنے جانے والا تھا، اس سے پہلے کی رات میں عمر عاص نے بے پناہ بڑے بڑے کھانے کا، آج رات ابو موسیٰ اشعری کو لذیذ سے لذیذ کھانے کھلاؤ، اچھے سے اچھے کھانے کھلاؤ، اور جب وہ کھانا کھا لے گا تو اب وہ ہمارے کام کا ہو جائے گا. اور ہوا یہی، یہ تاریخ نے لکھا ہے کہ ابو موسیٰ اشعری کے سامنے بہترین دسترخوان پیش کیا گیا. ابو موسیٰ اشعری نے کھانے کو تناول کیا، کھانے کے بعد اب اس نے جو فیصلہ کیا وہ آپ کے سامنے، یعنی مولا کائنات کے خلاف، مولا کائنات کے حق میں وہ بات نہیں گئی. یہ کیا ہوا؟ یہ کھانے کا اثر تھا، یہ پیٹ میں غلط غذائیں جانے کا اثر تھا. ہر سبیل پر شربت نہیں پی لینا چاہیے، ہر ایک سے کھانا نہیں لے لینا چاہیے. دیکھیں کیا کرتا ہے ہمارے یہاں مشکل یہی تھی کہ ایک جھولا اٹھتا تھا، شاید آپ نام لینا مناسب نہیں ہوگا، اچھا نہیں ہوگا، تو وہاں پر جو ہے مجھ سے کہا گیا لوگوں نے کہ ارے فلاں جو ہے وہ سبیل لگاتا ہے، فلاں شخص سبیل لگاتا ہے کھانے کی، شربت کی. میں نے کہا تم کو معلوم ہے کیا کرتا ہے؟ تمہیں معلوم بھی ہے وہ کیا کرتا ہے وہ شخص؟ کہا نہیں ٹھیک ہے. ہم نے کہا غلط زمینوں کو، غلط جائیداد کو، جہاں پر وہ اس کا کوئی وہ نہیں ہوتا، وارث کمزور ہوتا ہے، اس کو قبضہ کر کے بیچتا ہے، اس کا مال صحیح نہیں ہے. اس کی چاہے وہ امام حسین السلام کے نام پہ خرچ کرے، چاہے وہ اللہ کے نام پہ خرچ کرے، کسی کے نام، جب اس کا مال ہی صحیح نہیں ہے تو اس کا کھانا کیسے صحیح ہوگا، اس کا جانا کیسے صحیح ہوگا؟ یعنی یہ نہ سوچے کہ اس کا فعل اس کے ساتھ، ایسا نہیں ہے. اگر ہم اس کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ گئے تو اس کھانے کا اثر ہم پر ہوگا، اس کے یہاں شربت پینے کا اثر ہم پر ہوگا، اس کی چائے پینے کا اثر ہم پر ہوگا. یعنی یہ طے بات ہے کہ یعنی انسان کو کھانے پینے میں جہاں سے آ گیا کھا لیا، جہاں سے آ گیا پی لیا نہیں، بلکہ دیکھنا چاہیے کس جگہ سے آیا ہے، وہ پابند شریعت ہے یا نہیں ہے، وہ خمس دیتا ہے کہ نہیں ہے، اس کا جو مال آ رہا ہے وہ کس طرح کا ہے. قسم سے آپ دیکھیں افسوس لگتا ہے کہ فلاں متولی فلاں کی جگہ کا ہزاروں جو ہے وہ زمینیں غصب کیے ہوئے، ہزاروں جو ہے وہ مال لوٹے ہوئے امام حسین السلام کا، اب وہ عاشور کے دن کیا کر رہا ہے؟ دال چاول پکوا رہا ہے. اب بھیڑ لگی ہوئی وہاں دال چاول کھانے والوں کی.
کھانا نہیں چاہیے اس کا. کیوں اصلاً یہ چیز لوگ تھوڑا سا جری ہو جائیں. وہ ٹھیک ہے امام حسین السلام پہ کھلا نہ کہ نام پہ کھلا رہا ہے، لیکن وہ کھلا کہاں سے رہا ہے؟ وہ ایک تو اپنا بھی نہیں کھلا رہا ہے، بیچ کھلا رہا ہے، چوری کر کے کھلا رہا ہے. تو کیا اس کا کھانا صحیح ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے یہ پیٹ کا حق یہ ہے کہ اس شکم میں وہ چیز جائے جو انسان کے لیے اس خون، وہ ایسا خون بنائے کہ جس خون کے ذریعے سے انسان سچ بولے، جس کے ذریعے سے انسان اچھا دیکھے، جس کے ذریعے سے انسان اچھا سنے، اور جس کے ذریعے سے انسان اچھا بولے. تو پیٹ کا بھی حق ہے، زبان کا بھی حق ہے، آنکھوں کا بھی حق ہے، ہاتھ کا بھی حق ہے، قدم کا بھی حق ہے. تو ان تمام چیزوں کی طرف انسان کو متوجہ رہنے کی اشد ضرورت ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں کہ ہمیں کیا دیکھنا ہے، ہمیں کیا کھانا ہے، ہمیں کیا پینا ہے، ہمیں کیا بولنا ہے، ہمیں کیا سننا ہے، اور ہمارے ہاتھ کو کس طریقے سے کس کے آگے ہاتھ پھیلانا ہے، کس کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا ہے. یہ ہمارے قدم کہاں جانا ہے، ہمارے قدم کہاں نہیں جانا ہے. تو ان تمام چیزوں پر متوجہ رہنے کی اشد ضرورت ہے. انشاءاللہ کہ ہم یعنی ان ایام میں اپنے وجود کی طرف، دوسروں کی طرف تو متوجہ ہوں گے ہی، اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے وجود کی طرف بھی متوجہ ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو سنواریں، اپنے ظاہری وجود کے ساتھ ساتھ اپنے باطنی وجود کو بھی سنواریں، اور ہم دیکھیں اپنی آنکھوں کو سنواریں، اپنی زبان کو سنواریں، اور اپنے پیٹ کو اس طریقے سے سنواریں کہ ہمارا یہ پیٹ جہنم کی آگ سے بھر نہ جائے. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں ان دعاؤں کے ساتھ کہ پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا، واسطہ خون حسین کا، واسطہ جو ہے امام حسین السلام کی شہادت کا، ہم کو اپنے عیبوں کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما، اور ان کو جو برائیاں ہیں، جو کمیاں ہیں، ان کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.